دیا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی کہ بے شک میں بھی آپ علیہ السلام پر درود بھیجتا ہوں اور میرے فرشتے بھی آپ علیہ السلام پر درود بھیجتے ہیں۔ آگے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما کہ اے ایمان والو تم بھی آپ علیہ السلام پہ درود پڑھو اور سلام بھیجو۔ حدیث شریف میں آیا کہ من صلی علیہ واحدۃ صلی اللہ علیہ عشرہ کہ جو شخص آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ جو شخص مجھ پر ایک مرتبہ درود شریف پڑھے گا، ایک مرتبہ، اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرمائیں گے۔ دوسری حدیث شریف میں ہے کہ ایک مرتبہ درود شریف پڑھے اس کے اوپر 10 رحمتیں نازل ہوں گی، اس کے اوپر اس کے 10 درجات بلند کیے جائیں گے اور اس کے 10 گناہ معاف کیے جائیں گے۔ اب ذرا سوچیں ہم کہ ایک مرتبہ درود شریف پڑھنے میں کتنا وقت لگتا ہے کہ اگر چھوٹا درود شریف بندہ پڑھے صلی اللہ علیہ وسلم بمشکل 1 سیکنڈ لگائے کہ اس کے اندر 1 سیکنڈ لگتا ہے، 1 سیکنڈ بھی نہ لگے اور اس کے اوپر کیا کیا انعام اللہ تعالیٰ نے فرمایا، آپ علیہ السلام نے فرما دیا کہ اللہ تعالیٰ دیں گے، تو ہم ذرا سوچیں کہ اس کے فوائد کتنے مل رہے ہیں کہ اس کے اوپر حدیث شریف میں آیا ہے کہ انسان جب کوئی پریشانی میں مبتلا ہو، کوئی بھی پریشانی ہو، کثرت سے درود شریف پڑھنا شروع کر دے۔ درود شریف صلی اللہ علیہ وسلم پڑھے، یہ سب سے افضل درود شریف درود ابراہیم جو نماز میں پڑھا جاتا ہے۔ اور درود شریف کی فضیلت میں یاد ہے کہ میرے بھائی دوستوں بزرگوں کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ جو بہت بڑے فقیہ گزرے ہیں، 4 ائمہ میں سے بہت بڑے امام ہیں، ان کے نزدیک تو نماز اس وقت تک مکمل ہی نہیں ہو سکتی جب تک آپ علیہ السلام پر درود نہ بھیجا جائے، کہ جو اتحیات میں درود ابراہیم پڑھا جاتا ہے کہ جو شخص یہ درود شریف نہ پڑھے تو ان کے نزدیک نماز ہی نہیں ہوئی بندے کی۔ تو میرے بھائیوں دوستوں بزرگوں درود شریف کی بہت سے فضائل ہیں کہ حدیث شریف میں ایک صحابی رسول آپ علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آپ علیہ السلام سے عرض کی یا رسول اللہ میں اپنے عبادات میں کتنا درود شریف شامل کروں کہ 4 حصے کر کے 1 حصہ درود شریف میں لگاؤں؟ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ بہتر ہے اور زیادہ کر لو تو اچھا ہے۔ تو پھر صحابی رسول نے فرمایا کہ میں آدھا جو ہے درود شریف پڑھتا ہوں اور آدھا جو ہے اللہ تعالیٰ سے دعا اور ذکر و اذکار میں لگاتا ہوں۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اچھا ہے، اگر اور زیادہ کر لو تو بہتر ہے۔ فرمایا کہ میں 3 حصے جو ہے درود شریف پڑھتا ہوں اور 1 حصے میں ذکر و اذکار اور اللہ تعالیٰ سے اپنی حاجات وغیرہ مانگوں۔ تو آپ علیہ السلام نے پھر یہی عرض کیا کہ اچھا ہے، اگر اور زیادہ کر لو تو بہتر ہے۔ تو انہوں نے فرمایا کہ میں اپنی پوری دعا کے اندر بس درود شریف کو ہی شامل کر لیتا ہوں۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا ہاں اب تم درود شریف پڑھو گے اللہ تعالیٰ تمہاری تمام حاجت پوری کرے گا۔ کہ نماز کے اندر انسان کھڑا ہوتا ہے، اس کو اپنی جسمانی طاقت چاہیے اس کے لیے کہ کھڑا ہونا، رکوع کرنا، سجدہ کرنا، اس سب کے لیے اس کو طاقت چاہیے۔ دوسری عبادت ہو گئی، کسی کو صدقہ کرنا ہے اس کے لیے اس کو مال چاہیے، حج کے لیے جانا ہے اس کے لیے اس کو مال ہونا چاہیے، اس کے پھر مخصوص ارکان ادا کرنے کے لیے اس کے لیے بھی اس کو جسمانی قوت چاہیے۔ اسی طرح اور دوسری عبادت اگر ہم لے لیں تو ہم دیکھیں ہر اس کے اندر انسان کو اپنی طاقت لگانی پڑتی ہے، لیکن ایک واحد درود شریف کو ہم اٹھائے، درود شریف کے اندر ہمیں کچھ نہیں کرنا، صرف اور صرف زبان سے بوڑھا بچہ جوان عورت جو بھی ہو
بس صرف اور صرف زبان ہلانی ہے اور صلی اللہ علیہ وسلم پڑھنا ہے. کہیں بھی بیٹھا ہوا ہو، لیٹا ہوا ہو، بیٹھا ہوا ہو، سوتے ہوئے پڑھ لے، تو اس کے لیکن اتنے فضائل ہیں کہ انسان جب یہ اس کی پابندی کر لے تو اس کو اپنی آنکھوں سے نظر آئیں گے کہ یہ درود شریف کوئی انسان اگر خلوص نیت کے ساتھ پڑھے گا تو یہ درود شریف آپ علیہ السلام کی زیارت کا سبب بنے گا. کہ انسان آج ہر مسلمان کے اندر طلب ہوتی ہے کہ آپ علیہ السلام کی زیارت ہو جائے، عاشق رسول ہو تو اس کے دل میں طلب ہوتی ہے کہ آپ علیہ السلام کی زیارت ہو. تو میرے بھائی دوستو بزرگوں، درود شریف کی کثرت، درود شریف کی کثرت ایسی چیز ہے کہ انسان اگر درود شریف کی کثرت، درود شریف کو اپنا اوڑھنا بچھونا بنا لے، اس کی تمام پریشانیاں کا حل اس کے اندر ہے. کہ ایک واقعہ کہ ایک شخص چلا گیا حج کرنے کے لیے اپنی والدہ کے ساتھ. اب وہاں پہنچا، پرانے زمانے کے حج بہت طویل ہوا کرتے تھے، آج کل تو بہت آسانی ہو گئی کہ جہاز میں یہاں سے جاتے ہیں، 4 گھنٹے کا سفر ہے، وہاں پہنچتے ہیں، وہاں پر گاڑیاں تیار ہوتی ہیں. جب مکہ لے کے گئے، وہاں سے دوسرے عراقین کے لیے لے کے گئے. تو آج کل کا حج تو آسان ہو گیا. پہلے زمانے کا حج ہوتا تھا یہاں سے جہاز میں بیٹھ کے سمندری راستے سے بندہ جاتا تھا اور بڑے وقت لگتا تھا اس کو حج کے لیے جانے میں، کہ ایک مہینہ پہلے گھر سے نکلنا پڑتا تھا. تو ایک شخص اسی طرح اپنی والدہ کے ساتھ حج کے لیے گیا، حج کا سفر کر رہا ہے، حرم میں پہنچا، اس کی والدہ بیمار، سخت بیمار، فالج کا اٹیک اور چہرہ سیاہ، پیٹ پھول گیا، بہت حالت خراب اس کی والدہ کی. اب وہ پریشان کہ اب کیا کریں کہ اس کے پاس دوسرا کوئی ذریعہ نہیں کہ حج کرنا ہے. وہ حرم کے سامنے بیٹھا اور جو ہے اس نے دعا کی اللہ تعالیٰ سے، اور دعا کرنے کے بعد اس نے درود شریف پڑھنا شروع کر دیا. اب وہ درود شریف پڑھتا ہے اور جو ہے کیا نام ہے کثرت اس نے درود شریف کی کر لی. جب تھوڑی دیر میں اس کے اوپر نیند طاری ہوئی، اس کی آنکھ لگ گئی. اس نے خواب میں دیکھا کہ آپ علیہ السلام اس کے پاس تشریف لائے. آپ علیہ السلام نے اس سے پوچھا کہ کیا ہوا، کیوں اتنے پریشان ہو؟ تو اس شخص نے کہا کہ اللہ کے رسول میں آیا تھا حج کے لیے اور جو ہے یہاں میری والدہ بیمار ہو گئی ہیں اور کوئی ذریعہ نہیں ہے. آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ کہاں ہے تمہاری والدہ؟ اس نے بتایا کہ فلاں جگہ پہ لیٹی ہوئی ہے. بولنے فرماتا کہتا ہے وہ شخص کہ آپ علیہ السلام وہاں گئے اور ان کے چہرے اور پیٹ میں ہاتھ پھیرا اور کہا کہ قم باذن اللہ، اللہ کے حکم سے کھڑی ہو جا. کہہ رہا ہے کہ میری آنکھ کھل گئی اور جو ہے میں جب گیا اپنی والدہ کے پاس تو دیکھا میری والدہ بالکل تندرست، بالکل صحت مند کھڑی ہوئی اور مجھے تلاش کر رہی ہے. والدہ سے جا کے پوچھا کہ جو ہے کیا ماجرا ہے کہ اچانک سے صحت یاب ہو گئی؟ تو کہا کہ ایک شخص میرے پاس آیا تھا، بڑا نورانی چہرے والا تھا، اور اس نے مجھے کہا کہ قم باذن اللہ، اللہ کے حکم سے کھڑی ہو جا، اور بس اللہ تعالیٰ نے مجھے صحت عطا فرما دی. تو میرے بھائی دوستو بزرگوں، کیا درود شریف کی کثرت. اس شخص نے درود شریف پڑھنا شروع کیا، آپ علیہ السلام کی اس کو زیارت ہوئی اور آپ علیہ السلام نے پھر اس بڑھیا کو جب اللہ تعالیٰ کے حکم سے کھڑا کیا تو اس کو صحت یابی ہوئی. تو یہ درود شریف کے فضائل ہیں. ایک اور اسی طرح کا واقعہ ہے کہ ایک عورت ایک بہت بڑے اللہ والے کے پاس گئی اور اس کو کہا کہ میری جوان بیٹی اس دنیا سے رخصت ہو گئی ہے اور میں پریشان ہوں کہ میں اس کو دیکھنا چاہتی ہوں کہ وہ کس حال میں ہے. انہوں نے جو ہے اس کو وظیفہ بتایا اور کہا درود شریف پڑھو اور سو جاؤ، رات میں تمہیں دکھ جائے گی. یہ عمل کر. تو وہ جب عمل کرتی ہے درود شریف پڑھ کے جب سوتی ہے تو اس کو رات میں خواب آتا ہے کہ اس کی بیٹی بہت برے حال میں ہے، گناہ اس کی بیٹی جہنم میں جل رہی ہے
آگ میں اس کے جسم کو جلایا جا رہا ہے، بہت پریشانی میں ہے۔ وہ عورت بہت پریشان ہوئی اور اٹھی اور فوراً دوبارہ ان بزرگ کے پاس گئی دوسرے دن، اور ان کو کہا کہ اسی طرح یہ ماجرا ہے، میری بیٹی تو بہت زیادہ تکلیف میں ہے۔ تو وہ اس کو بھیجتے ہیں اور کہتے ہیں درود شریف کی کثرت رکھو۔ اب جو ہے کیا نام ہے، وہ عورت چلی گئی۔ اب جب یہ بزرگ خود رات میں سوئے تو ان کو رات میں خواب کیا دکھتا ہے کہ ایک جنت کے اندر ایک تخت بچھا ہوا ہے، اس تخت پہ ایک جوان لڑکی بیٹھی ہوئی ہے۔ اس سے پوچھا کہ اس لڑکی نے پوچھا کہ آپ نے مجھے پہچانا؟ کہا نہیں، میں نے تمہیں نہیں پہچانا۔ تو انہوں نے کہا کہ اس لڑکی نے کہا کہ میں وہی عورت کی بیٹی ہوں جس کو عذاب ہو رہا تھا۔ تو وہ بولتے ہیں کہ حیران ہوتے ہیں کہ تم اس جگہ پر ایک دن کے اندر ایسا کیا ہوا کہ تم جہنم سے عذاب سے اٹھ کے اور جنت میں اس مقام پہ بیٹھی ہوئی ہو؟ تو کہتی ہے کہ ایک بزرگ آئے تھے ہمارے جس قبرستان میں ہم لوگ تھے، اس قبرستان میں بہت سے جو ہے کیا نام ہے فاسد فاجر گنہگار لوگ وہاں پر تھے اور اللہ کا عذاب تھا وہاں پہ۔ وہ بزرگ آئے وہاں پہ، انہوں نے جو ہے دعا کری اور درود شریف پڑھا، اور درود شریف پڑھ کر کہا کہ اے اللہ ان تمام قبرستان والوں کو بخش دیجیے، یہ درود اس کا ثواب تمام قبرستان والوں کو بھیج دیجیے۔ تو جب انہوں نے یہ جملہ کہا تو اللہ تعالیٰ نے پورے قبرستان والے کی بخشش کر دی، اس قبرستان میں میں بھی شامل تھی، اور اللہ تعالیٰ نے میری بھی مغفرت فرما کر مجھے جنت میں داخل کر دیا۔ تو میرے بھائی دوستو بزرگوں، درود شریف آپ صرف اپنے لیے نہیں پڑھ سکتے، آپ اپنے مرحومین کے لیے پڑھ سکتے ہیں۔ اور اتنا اچھا موقع، اتنا زبردست موقع، آج جمعے کا دن اور شعبان کا مہینہ ہے، رمضان کی آمد ہے، ہمیں چاہیے کہ ہم درود شریف کی ابھی سے پریکٹس شروع کر دیں، ابھی سے تھوڑا پڑھنا شروع کریں، تاکہ جب رمضان شروع ہو تو رمضان کے اندر انسان کو اللہ تعالیٰ نے اتنی فراغت دی ہوتی ہے کہ صبح میں روزہ رکھتا ہے، شام تک روزے سے ہوتا ہے، اور انسان اس کے اندر ذکر و اذکار میں لگتا ہے، تلاوت قرآن مجید میں لگے، کہ اس کے پہلے سے پریکٹس جب شروع ہوگی تو انسان کو رمضان میں آسانی سے تمام عبادتیں کرنے میں آسانی ہوگی۔ کہ اگر آپ درود شریف آج سے ہی عہد کر لیں کہ وہ 100 مرتبہ درود شریف پڑھیں، 100 مرتبہ پڑھنے میں کتنی دیر لگے گی؟ صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھنا چاہے، سب سے آسان درود شریف، سب سے مختصر اور سب سے آسان درود شریف صلی اللہ علیہ وسلم۔ انسان علماء اس کی شروع میں درجہ اس لیے دیتے ہیں تاکہ انسان کو عادت پڑے، اور جب عادت پڑے تو پھر سب سے افضل درود شریف جو ہے کیا نام ہے درود ابراہیمی ہے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ سب سے افضل درود شریف ہے۔ اب دیکھیں میں نے پڑھا کتنا وقت لگا مجھے پڑھنے میں، بس صرف کیا ہے، صرف شوق کی بات ہے کہ انسان کو جس سے محبت ہوگی اس کے لیے کچھ بھی نہیں ہے۔ آج اگر ہم دیکھیں کہ دنیاوی عاشقی میں انسان پڑ جاتا ہے کہ کسی لڑکی سے اس کو محبت ہو گئی، خود ہی انسان اندازہ لگائے گھنٹہ اس سے باتیں کریں گے، گھنٹہ اس کی باتیں سنیں گے، اس کو اپنی باتیں سنائیں گے، 1.5 گھنٹہ 2 گھنٹے پوری رات گزار دیتے ہیں۔ کیا صرف اور صرف انسان کے اپنے مزاج کی بات ہے کہ جس چیز سے محبت ہو گئی یہ تو فانی محبت ہے، اس کا کوئی آخر نہیں ہے۔ لیکن درود شریف آپ علیہ السلام سے محبت دنیا اور آخرت کی کامیابی محبت ہے، کامیاب محبت ہے آپ علیہ السلام سے۔ تو میرے بھائیوں دوستوں بزرگوں، اس محبت کا جو ہے کیا نام ہے صلہ آپ علیہ السلام کو درود شریف پڑھیں کہ آپ علیہ السلام بالکل پاک ہیں گناہوں سے، تو ہمارے درود شریف پڑھنے نہ پڑھنے سے کوئی فائدہ نہیں ہے،
کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تو معصوم پیدا کیا ہے. یہ صرف میرے اور آپ کے لیے بتا دیا کہ جو شخص آپ علیہ السلام نے فرما دیا کہ جو شخص مجھ پر ایک مرتبہ درود بھیجے گا اس کے 10 گناہ معاف. ہم سوچے دن میں کتنے گناہ کر دیتے ہیں ہم، کتنے گناہ، اور آپ علیہ السلام نے ہم ایک مرتبہ درود شریف پڑھے تو ہمیں 10 گناہ معاف ہوں گے، 10 درجات بلند ہوں گے اور 10 رحمتیں نازل ہوں گی. تو ہم ذرا سوچیں کہ یہ گھاٹے کا سودا تو نہیں ہے ہمارا، یہ تو فائدہ ہی فائدہ ہے اس کے اندر. کہ علماء فرماتے ہیں کہ درود شریف ایسی عبادت ہے کہ انسان کے دوسری عبادتیں کے اندر تردد ہوتا ہے کہ قبول ہوگی نہیں ہوگی، لیکن درود شریف ایک واحد عبادت ہے کہ اس کے اندر کوئی شک نہیں کہ یہ درود شریف قبول نہیں ہوگی. بعض علماء فرماتے ہیں کہ انسان کو چاہیے کہ اپنی جو بھی حاجت مانگے اس کے شروع کے اندر درود شریف پڑھے، کہ آپ نے ہاتھ اٹھائے اللہ تعالیٰ کی حمد بیان کری، اس کے بعد آپ کوئی بھی جو بھی درود شریف آپ کو آتا ہے وہ درود شریف پڑھے. اس کے بعد آپ کی جو بھی حاجتیں ہیں، کوئی بیمار ہے، کوئی قرضوں میں ہے، کوئی مطلب کسی بھی طریقے سے کوئی بھی حاجت ہے وہ مانگے اللہ تعالیٰ سے، اپنے گناہوں کی مغفرت مانگے، اور پھر آخر میں درود شریف پڑھ کے اپنی دعا کا اختتام کرے. تو علماء فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جب درود شریف کو، دونوں درود شریفوں کو آخر اور شروع کے درود شریف کو جب قبول فرمائے گا تو اس کی دعا کو بطریقہ اولا قبول فرمائے گا. کہ اللہ تعالیٰ کی شان میں نہیں ہے کہ وہ صرف درود شریف قبول فرما لے اور آپ کی دعا قبول نہ کرے، یہ اللہ تعالیٰ کی شان میں نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ جب درود شریف کو قبول فرمائے گا تو آپ کی جو حاجتیں ہوں گی، جو پریشانیاں ہوں گی، وہ اللہ تعالیٰ خود بخود قبول فرمائے گا. تو اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو درود شریف کی کثرت کی توفیق عطا فرمائے، آپ علیہ السلام سے محبت اور الفت میں جو ہے کہ درود شریف پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.